السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انفلوئنزینم یا انفلوئنزیم آج کی ہومیوپیتھک دوا۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ انفلوئنزم کا نام ذہن میں آتے ہی ہمیں نزلہ، زکام، خاص طور پر انفلوئنزا کا خیال آتا ہے۔ یہ دوا میازمیٹک طور پر سورا ہے اور نوسوڈ ہے، کنگڈم اس کا نوسوڈ ہے۔ انفلوئنزا کا میوکس جو کسی مریض کو جو انفلوئنزا کے اٹیک ہوا ہو، جس مریض کو اس کے جو ناک سے مواد سیال نکلتا ہے، اس سے یہ دوا تیار کی جاتی ہے۔ کولڈ تھرمل ہے اور ٹیوبرکلر ڈائتھسس ہے۔ یہ دوائی ہائی فیور یعنی کہ وبائی نزلہ، زکام، جسم کا درد کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کی اکثر کتابوں میں اس دوا کی سفارش کی جاتی ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں آرسینک ایلبم، بپٹیشیا، یوپیٹوریم پرف، ایلم سیپا، جلسیمیم اور بھی نزلے زکام کی دوائیاں ہیں، پر اگر وبائی انفلوئنزا کا دور چل رہا ہو اور آپ کے پاس کلینکل پریکٹس میں وبائی نزلے زکام کے ہائی فیور کے مریض زیادہ ہوں، تو انفلوئنزم کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنی سلیکٹڈ دوائیوں کے ساتھ اس دوا کی دن میں 2-3 خوراکیں اگر دے دی جائیں تو مریض پیچیدگیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ دوا انفلوئنزم، وبائی جو سوائن فلو جو جدید شکل اختیار کر گیا ہے، یا برڈ فلو، کرونا، N1H1 یا H3N2 جو اس طرح کے زکام کے وائرس ہیں، جو اب جدید دور کے حساب سے مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں۔ مارکیٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کل بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، ایک دم سے یہ وبائیں پھیل رہی ہیں۔ پینڈیمک وار جسے ہم کہہ لیں کہ لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیں وبائی امراض کی وجہ سے، تو اس میں ہمارے پاس اگر وبائی نزلہ زکام، سوائن فلو، برڈ فلو، کرونا یا N1H1 یا H3N2 کے مریض ہمیں نظر آئیں تو ہمیں اس دوا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ دوا زیادہ تر 12X اور 30 میں بہت اچھا کام کرتی ہے وبائی زکام میں، اور اس دوا کے ٹیوبرکلینم کے ساتھ یا بیسیلینیم کے ساتھ آپ اس کو استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر سنکرن نے بھی ٹیوبرکلینم کو انفلوئنزم کے ساتھ استعمال کرنے کی سفارش کری ہے۔ اس جدید دور میں زکام نے بے حد قسم کی مختلف شکلیں اختیار کر لی ہیں، جیسا میں آپ کو اوپر ذکر کر چکا ہوں۔ H1N1، H3N3، کرونا، سوائن فلو، برڈ فلو جیسی نام کی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں۔ تو کلینکل پریکٹس کے دوران ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوا ہر قسم کے زکام پر کام نہیں کرتی، بعض جگہوں پر ہمیں یہ دوا فیل ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ تو ممکن ہے
کہ یہ اس پر پوری طریقے سے کام نہیں کرے، جو آگے جا کے جدید قسم کے زکام مارکیٹ میں ہمیں اس کے مریض نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں اس طرح کے انفلوئنزم ہمیں کام کرتی ہوئی نظر نہ آئے۔ پر میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ انفلوئنزم کو ہم رکھ سکتے ہیں اپنی کلینکل پریکٹس میں مددگار دواؤں کے ساتھ، پر جو مزیدار رزلٹ بیسیلینیم، آرسینک ایلبم اور ایلم سیپیا، یوپیٹوریم پرف، اس طرح کی کیسز میں ان دوائیوں نے جو خوبصورتی کے ساتھ مریضوں کو اس برے وقت سے نکالا ہے، ہماری ہومیوپیتھک پریکٹس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہ شاید انفلوئنزم نے نہ نکالا ہو۔ کچھ ماہر ڈاکٹر صاحبان لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں، یا جن ڈاکٹر حضرات کی کلینکل پریکٹس بہت اچھی ہے اور اچھے تجربہ کار ہیں، وہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ خاندان یا وہ گھرانے جہاں یہ پینڈیمک والی کیفیت ہو رہی ہو، وبائی زکام ان کے گھر میں آ گیا ہو، لوگ جو ہیں ان گھر کے افراد زکام میں مبتلا ہو رہے ہوں، ہے فیور میں مبتلا ہو رہے ہوں، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، ناک سے پانی بہہ رہا ہے، سر میں بوجھ، بھاری پن ہے، آنکھوں میں جلن ہے، تو اس طرح کے کیسز میں آرسینک ایلبم اور انفلوئنزم عدل بدل کر استعمال کرنے سے کافی حد تک ممکن رزلٹ مل جاتے ہیں اور وہ پیچیدگیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس دوا کا استعمال ہم خسرہ کے ساتھ ہونے والے زکام میں بھی کر سکتے ہیں۔ کم زکام کی وجہ سے ہونے والی شدید قسم کی کمزوری، تھکاوٹ، جسم کا درد، جسم میں ٹوٹن کا احساس، ہڈیوں کے ٹوٹنے کا احساس، ہڈیوں کا درد، بے چینی، تھکاوٹ، بیماری سے متعلق ڈپریشن، اعصابی افسردگی، اعصابی تناؤ جیسے یہ جو علامات پیدا ہوتی ہیں انفلوئنزا میں یا وبائی زکام میں یا کرونا والی کیفیت کے اندر، ایک موت کا خوف ستاری رہتا ہے، اعصابی تناؤ رہتا ہے، تو وہاں پر انفلوئنزا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ گردن توڑ بخار میں بھی اس دوا میں اگر مریض کو زکام کے ساتھ گردن میں کھچاؤ ہو رہا ہو، درد ہو رہا ہو، تو بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ شدید قسم کی سردی کا اثر لگنا، جیسے عام روٹین میں زکام کے اندر ہوتا ہے، ملیریا جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، اس میں یہ دوا کام کرتی ہے۔ زکام کے بعد یا زکام کے ساتھ ہونے والا آشوب چشم یا آنکھوں میں شدید قسم کی تھکاوٹ، آنکھیں سرخ ہو جانا، آنکھوں سے جلندار پانی کا اخراج، تو بھی ہمیں اس دوا کو نہیں بھولنا چاہیے مددگار دوائیوں کے ساتھ۔ یا زکام کے بعد شدید قسم کی تکلیف دہ کھانسی کا اٹیک ہونا میں بھی ہمیں انفلوئنزم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ دوا اپر ریسپائریٹری سسٹم پر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ دوا زکام میں کمزور امیونٹی کو مضبوط کرتی ہے اور WBCs کی قوت کو مضبوط کرتی ہے، بڑھاتی ہے، تاکہ مریض جو ہے اپنے ایمیون سسٹم سے کے مدد کے ذریعے بھی بیماری سے لڑ سکے۔ وائرل زکام، نزلہ، وائرل بخار، مطلب ہر دوسرا انسان وبائی نزلہ زکام میں مبتلا ہو، بخار ہو رہا ہو، جسم درد ہو رہا ہو، اور آپ کی کلینک پہ مریضوں میں جو ہے نزلہ زکام، وبائی بخار، موسمی بخار کے ساتھ ساتھ نزلے زکام کے مریض بڑھ جائیں، تو سمجھ جائیں کہ انفلوئنزا کا دور شروع ہو گیا ہے، وبائی
نزلے زکام ہے فیور کا موسم شروع ہو گیا ہے، اور آپ بھی خود بھی اس دوا کو حفظ ما تقدم کے طور پر آرسینک کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنے مریضوں کو بھی کرا سکتے ہیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اپنی مریضوں کی بیماری سے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنے والا ہے۔ جتنے قریب سے ڈاکٹر بیماریوں کو دیکھتا ہے، شاید ہی کوئی دیکھتا ہو، پھر بھی اللہ پاک اسے محفوظ رکھتے ہیں تمام وبائی امراض سے، خاص طور پر خطرناک بیماریوں سے۔ اللہ پاک تمام ڈاکٹرز کو، چاہے وہ ہومیوپیتھ ہوں، چاہے وہ ایلوپیتھ ہوں، چاہے وہ حکیم سے ہوں، یعنی کہ طب سے ریلیٹڈ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ اسے پیچیدہ قسم کی بیماری سے، وبائی امراض سے محفوظ رکھے۔ ویسے وبائی امراض کا جو اس میں کا پینڈیمک کا جو سیزن چلتا ہے، موسمی نزلے زکام، ہائی فیور کا، انفلوئنزا کا یا سوائن فلو کا، برڈ فلو کا جو موسم چلتا ہے، وہ ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان کے اندر تقریباً کافی دنیا کے اندر جہاں گرمی کی شدت جون سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، جون سے لے کے اور اگست تک ہمارے پاس یہ ویدر چل رہا ہوتا ہے موسمی نزلے زکام کا۔ تو ہم اپنی سلیکٹڈ میڈیسین کے ساتھ ساتھ اگر انفلوئنزم یا بیسیلینیم کو اپنے مریضوں کو حفظ ما تقدم کے طور پر دے دیں گے تو ہمارے مریض محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھا سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔